فرش التراب يضمني. 5 دفعہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، 5 دفعہ، لیکن الفاظ بدل بدل کر آیا ہے. 5 جگہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. واحد رسول اللہ کے جیسے واحد رسول اللہ کے وہ ہیں جنہوں نے دین حق کو بالفعل غالب کیا، فرد واحد سے دعوت کا آغاز کیا. پہلے دن 4 ایمان لائے، زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، چچا زاد بھائی جو زیر تربیت ہیں، زیر پرورش ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلام جنہیں آزاد کر کے بیٹا بنایا ہوا ہے، زید ابن حارثہ، زید ابن محمد کہلاتے ہیں. 1 جمع 4 5 ہوئے. 10 برس میں بمشکل 125 ہوئے. لیکن اس کے بعد وہی جو گلیوں کی تبلیغ کر رہا تھا، جو گھر گھر پر جا کر دستک دے رہا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے، وہی پھر بدر اور حنین میں فوجوں کی سپہ سالاری کا ذمہ دار بھی ہے. اور وہی جو سن 8 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوا ہے. اور اگلے 2 سالوں کے اندر پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اللہ کا دین کا غلبہ یہ ہے، اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے. نہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں، نہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں، نہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں، نہ حضرت نوح کی زندگی میں. اولو العزم من الرسل تو یہی شمار ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 2 اور شریک کر لیجئے، حضرت ہود اور حضرت صالح. اولو العزم من الرسل تو حقیقت میں 5 ہی ہیں. نوح پہلے، محمد آخری صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ. یہی وجہ دیکھیے سورہ شورا کی آیت میں پہلے حضور، حضرت نوح، پھر حضور، اور پھر درمیان کے 3. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا اول والذی اوحینا الیک محمد رسول اللہ آخرا وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. 3 درمیان میں ہے. 5 اولو العزم من الرسل. کیا کسی کے ہاتھوں، کسی اور کے ہاتھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین کے غلبے کا فی الواقع دنیا میں ظہور ہوا؟ اسی طرح نوٹ کیجئے، کوئی رسول نہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا ہو. میں یہاں 5 اسلوب بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک آیت تو شاید سب کو یاد ہوگی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. 5 اسلوب ہیں، لیکن سب سے نمایاں، سب سے واضح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. نوٹ کیجئے، اگر مقصد بعثت محمدی غلبہ دین ہے اور بھیجا گیا محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے، ان دونوں کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ حضور کا مقصد بعثت پایہ تکمیل کو نہ پہنچے اور قیامت آ جائے، دنیا ختم ہو جائے؟ ناممکن. دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا جب کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں غالب ہوا. اگر نہیں ہوتا تو تکمیل نہیں ہوئی. یہی بات کہی ہے اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے.
نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ جزیرہ نما عرب تو جگمگا اٹھا نور توحید سے، جیسا کہ بعد میں عرض کروں گا۔ پھر اصحاب ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ کے عہد خلافت میں کہاں سے کہاں کا علاقہ جو ہے وہ منور ہو گیا، بقعہ نور بن گیا توحید سے۔ لیکن پوری دنیا تو نہیں ہوئی نا، ابھی تو چین بھی تھا، ہندوستان بھی تھا، ابھی تو پورا یورپ بھی تھا، پورا افریقہ بھی تھا، سوائے شمالی افریقہ کے اور کہاں دین پہنچا تھا۔ جب تک کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت نامکمل ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ البتہ اتمام کے دو مفہوم سمجھ لیجئے، ایک ہے کسی شے کا کسی ایک بلندی تک پہنچ جانا، ایک ہے کتنی اس کی وسعت کتنی ہے۔ اتمام دین اور دین کا غلبہ جزیرہ نما عرب میں تو کامل ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کل روئے ارضی پر نہیں ہوا، توسیع ہونی ہے۔ ایک اعتبار سے اتمام ہو گیا، ایک اعتبار سے دین غالب ہو گیا، لیکن یہ کہ در حقیقت چونکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، اس لیے جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، حلوظ مقصد بعثت محمدی شرمندہ تکمیل ہے۔ لیکن جان لیجئے ہو کر رہے گا۔ اب اس کی جو خبریں دی ہیں، سب سے پہلے تو جیسا کہ ان آیات کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، دو آیتیں میں نے اس وقت تک بیان کی ہیں، دو اگلی آیات ذرا سرسری طور پر سمجھ لیجئے ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ اے مسلمانوں، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، ہم اپنے دین کا اتمام کریں گے۔ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہی دین کے غلبے کے لیے، غلبہ دین ہوگا، لیکن تمہارے ایمان کا کچھ تقاضا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچنا، اگر تم چاہتے ہو جنت کا داخلہ، تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کھپا دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ یہ تقاضا ہے اہل ایمان سے۔ مشیت ازدی ہے، بعثت مقصد محمدی اپنی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جانیں کھپائیں صحابہ نے، سختیاں جھیلی صحابہ نے، قربانیاں دی حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ الفاظ کہاں آئے ہیں؟ سورہ فتح کی اس آیت کے بعد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ۔ البتہ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں، چونکہ یہ سورت نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد، سورہ صف، مسلمانوں ہم نے تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، تم نے ایمان اور جہاد کے تقاضے پورے کر دیے، تم نے اپنے ایمان کی صداقت کا وافر ثبوت فراہم کر دیا، لہذا خوشخبری سنو۔ یہ خوشخبری کب دی جا رہی ہے؟ جبکہ محمد الرسول اللہ کو 18 برس ہو چکے ہیں کام کرتے، جبکہ صحابہ پر سختی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے غزوہ احزاب میں۔ فرمایا اگر تم اس راستے پر گامزن رہو گے تو اخروی وعدے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، نجات بھی ہے، جنتیں بھی ہیں، بڑے اعلیٰ گھر بھی ہیں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور ایک اور بات سن لو جو تمہیں بہت پسند ہوگی، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کرنا چاہتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، مسلمانوں قریش میں اب جان نہیں ہے، وہ دوبارہ کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکیں گے، بس ختم۔ یہ آخری مرحلہ تھا، جیسے حضور کے اوپر جو شدائد اور جو سختیاں تھیں اس کا کلائمیکس یوم طائف ہے، اسی طرح صحابہ کرام پر من حیث الجماعت امتحان کے بعد امتحان، امتحان کے بعد امتحان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن یہ فینومینا پہنچ چکے اپنے نقطہ عروج کو غزوہ احزاب میں۔ کئی دن کے فاقے بھوک کا یہ عالم، 12,000 کا لشکر، چھوٹی سی بستی، جیسے صحرا میں چراغ روشن ہو اور آندھیاں آ رہی ہوں بجھانے کے لیے، امتحان انتہائی شدید۔ ثابت قدم ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المومنین، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، تمہاری سختیوں کا دور اب ختم ہوگا، اب فتح تمہارے قدم چومے گی۔ یہی بشر المومنین پر عمل کر کے حضور نے فرمایا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اب قریش تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکتے، وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا، اب تم چڑھائی کرو گے۔ اب یہی مضمون ہے جو سورہ نور کی اس آیت میں ہے، قاری صاحب سے بھی آپ نے سن لی، چونکہ سورہ نور بھی غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب، سن 5 ہجری میں سورہ احزاب کا نزول، سن 5 کے آخر میں یا 6 کے شروع میں سورہ نور کا نزول ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ وہی جو ایک آیت چھوٹی آئی ہے سورہ صف میں، اسی کی وضاحت ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اسی کی وضاحت ہو رہی ہے۔ ایک بات کو 3 اسلوبوں میں بیان کیا جا رہا ہے، دل جوئی کے لیے، تشفی کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے پختہ مسلمانوں تم میں سے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عمل صالح کا سب سے بڑا اطلاق جہاد فی سبیل اللہ پر ہے، نوافل پر نہیں ہے۔ سورہ صف میں کیا فرمایا؟ اگر چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اسی کی وضاحت کر رہی ہے یہ آیت نمبر 55 سورہ نور کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تو عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ تقابل کیجئے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، مراد ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اے مسلمانوں تم نے ایمان اور جہاد کا جو حق ادا کر دیا، اب 3 وعدے ہیں ہمارے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لازماً انہیں خلافت عطا کریں گے زمین میں جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کبھی اگر داؤد اور سلیمان کی حکومتیں ہو سکتی تھی تو محمد الرسول اللہ کی امت کی حکومت کیوں نہیں ہو سکتی؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین کے اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اب اس کو تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ یہ دین غالب رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق کو حق پہنچتا ہے کہ سر بلند ہو، نہ یہ کہ پامال کر دیا جائے۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اب تک تو تم پر خوف کی کیفیت طاری تھی، پھر نہ قریش چڑھ کے آ جائیں، غطفان نہ آ جائیں۔ حدیثوں میں، سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا
رات رات بھر پہرے رہتے تھے، ذرا شور ہوتا تھا منافقین جو ہے لے اٹھتے تھے، پھر حملہ ہو رہا ہے بھائی، پھر حملہ ہو رہا ہے، ہر وقت ایک خوف کی کیفیت۔ لیکن اے مسلمانوں، اب وہ خوف کی حالت بدل جائے گی، تمہیں امن حاصل ہو جائے گا۔ چیزیں تین بیان کی ایک ہی ہے، جب تمہیں حکومت مل جائے گی، تمہارا دین خود بخود غالب ہو گیا، یا جب اللہ کا دین غالب ہوگا حکومت خود بخود تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر اب ڈر کس کا؟ اب چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، امن ہوگا۔ یعبدوننی، اور پھر وہ میری بندگی کریں گے جیسے کہ